حي على الفلاح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم صحیح راہ پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم ہیں۔ بولے پھر کس بات کا ڈر؟ چلیے اٹھیے اور چل کر کعبہ میں عبادت کیجیے، یہاں ارقم کے گھر میں کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کی دو قطاریں آپ نے بنائیں، ایک قطار کا امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور دوسری قطار کا امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تقریباً 20 لوگ تھے دونوں لائنز میں، دونوں قطاروں میں، اور وہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اسلام میں یہ پہلا دن تھا جب سب جمع ہوئے اور کعبہ کے سامنے سب نے عبادت کی، اور قریش کے لوگ کچھ نہ کر پائے، وہ کوئی گڑبڑ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر بن خطاب مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ قریش بس دیکھتے ہی رہے اور سوچتے رہے کہ ہم جس سے اس کام کو، اس فتنے کو، جو ان کی نظروں میں فتنہ تھا، کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ خود اس کا حصہ بن چکا ہے۔ شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے تب سے ہم طاقتور ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان بیٹھ سکتے ہیں، ہم اپنا اسلام ظاہر کر سکتے ہیں، اور کسی کی ہمت نہیں کہ ہم پر انگلی اٹھا سکے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ سے ملاقات کے لیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور آپ کی زوجہ کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت مانگی، تو جب ازواج میں جو موجود تھیں انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو وہ ڈر کر اپنا حجاب لے کر کہیں چھپ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلا لیا۔ جب عمر اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر بولے اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ مسکراتا رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکرا رہا ہوں کیونکہ ابھی تو یہ عورت اتنی زور سے بول رہی تھی، مگر جیسے ہی تم آئے تو تمہاری آواز سنی تو بھاگ کر چھپ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کا خوف کیا جائے، آپ اللہ کے رسول ہیں، انہیں آپ سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر ان ازواج سے بولے اے عورت، او اپنی جان کی دشمن، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھ سے ڈرتی ہو؟ وہ بولی ہاں، آپ زیادہ سخت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ زیادہ سخت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو عمر، جانے دو، انہیں دوش مت دو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، شیطان اس راستے پر نہیں جاتا جس راستے پر تم جاتے ہو، وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ عورتیں تم سے کیوں نہ ڈرے جب شیطان خود تم سے ڈرتا ہے؟ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم پر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، میرے رب نے ابھی اس بات کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر نماز ادا کروں۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کیسی عظیم شخصیت ہے، کیسے عظیم انسان ہے۔ ادھر عمر نے خواہش ظاہر کی رضی اللہ تعالی، ادھر اللہ نے اس کام کا حکم دے دیا۔ ایک مرتبہ بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں بنا پردے کے باہر آ جاتی ہیں، آپ انہیں پردے کا حکم دیجئے، آپ انہیں پردے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اللہ ادھر حکم نازل کر رہا ہے۔ ایک دو نہیں، 17 مقام ہیں، 17 مقام۔
کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش کر رہے ہیں اللہ ادھر حکم نازل کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا باپ منافق تھا، لیکن آپ اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں گے تو شاید اس کی مغفرت ہو جائے، آپ جنازہ پڑھا دیں گے تو میرے باپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق سے آراستہ تھے، چل دیے جنازہ پڑھانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، یہ وہ ہے جس نے اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، جس نے مسلمانوں کو خطرے میں ڈال دیا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا، اور اے پیغمبر، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھانا، نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یقین جانو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔ سب سے پہلا کام جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی کیا، انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا اور لوگوں سے کہا، اے لوگوں، میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں ہٹایا کہ انہوں نے کچھ غلطی کی ہے، میں نے انہیں اس لیے بھی نہیں ہٹایا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، نہ اس لیے ہٹایا ہے کہ میری کوئی ان سے ناراضگی ہے، بلکہ میں نے انہیں اس لیے ہٹایا ہے کہ لوگ بھولنے لگے ہیں کہ فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ خالد بن ولید سپہ سالار ہیں تو ضرور فتح حاصل ہوگی، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہاری تھی، اس لیے لوگ یہ گمان کرنے لگے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فتح کا دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن توڑنے کے لیے یہ فیصلہ لیا کہ فتح اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، نہ عمر کی وجہ سے، نہ ہی کسی اور کی وجہ سے۔